بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، آج آپ کو سنائیں گے اس 70 سال سے زائد سے کہے جانے والے جملے کی داستان، اور انکشافات ہوں گے کہ اگر دباؤ نہیں تھا تو پھر کیا تھا، اور کیا کیا نہ ہوا جو ہونا ضروری تھا۔ کیا واضح اشارے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ کون کس دباؤ میں ہے۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام تر اہم ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، کہانی کا اہم کردار یعنی سابق چیف جسٹس کیا کیا کرتے رہے اور کس کے کہنے پر کرتے رہے، اس سب کا آغاز کیسے ہوا، تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اس سب کا آغاز ہوا ارشد ملک کی ویڈیو سے۔ جو پنڈورا باکس کھل چکا ہے، اس کا آغاز اس ویڈیو سے ہوا جو مریم نواز نے اپنی پریس بریفنگ میں چلائی تھی۔ بہت اہم معلومات دوں گا اس کہانی میں آپ کو۔ چلیں ناظرین، ویڈیو منظر عام پر آتے ہی حکومتی حلقوں میں ماتم مچ گیا۔ یہ ارشد ملک صاحب کی جو پرانی ویڈیو تھی، ہر کوئی بڑا دعویٰ لے کر میدان میں آ گیا کہ بھائی کیا کہہ دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سراسر جھوٹ پر مبنی، یہ دوبارہ بھی کہا گیا۔ یہی بات کس نے کہا اور کیسے کہا یہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے تو اس ویڈیو کا خلاصہ کر لیں جو ارشد ملک کی تھی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا ناظرین کہ اگر ارشد ملک صاحب کی ویڈیو فیک تھی تو پھر مریم نواز کو قصوروار بھی ٹھہرانا چاہیے تھا، اور تو اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے کہ یہ ویڈیو غلط تھی یا درست تھی، اور اگر درست تھی تو پھر وہ کون سا دباؤ تھا جس پر کارروائی نہ کی گئی۔ ناظرین، ہونا تو وہ یہ چاہیے تھا کہ اگر ویڈیو میں سچ تھا تب تو میاں صاحب بھی بے قصور اور مریم نواز صاحبہ بھی، تو پھر یہ مانا جائے کہ اس وقت بھی یہ بڑک لگانے والے بابا رحمت جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں، پر واقعی بہت دباؤ تھا، اور اتنا تھا کہ اس نے عدلیہ کو 126 درجے کا بخار بھی کر دیا، یا اس بخار کی وجہ بھی ان جیسے لوگ۔ اب ایک اور دباؤ میں نہ ہونے کی کہانی سناتے ہیں اور اندر کی بات بھی بتاتے ہیں۔ کہانی ہے میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کی، سزا سنانے کی اور مریم کو سزا دینے کی۔ تو دباؤ نہ ہونے کا بھانڈا تو پھوٹا ہی، مگر پہلے آسما جہانگیر کانفرنس میں جو خطاب موجودہ چیف جسٹس اور سابقہ چیف جسٹس کی موجودگی میں علی احمد کرد صاحب نے کیا، اس نے اداروں کا راز فاش کر دیا۔ نام لے کر، عہدے بتا کر جو انہوں نے راز کھولے تو ایک ادارے کی وجہ سے دوسرے ادارے کا مذاق سب کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں، اس پر بجائے شرمسار ہونے کے وہاں بیٹھے ملا دو پیادے، یا آپ کہہ سکتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے سارا ملبہ آسما جہانگیر صاحبہ پر ہی ڈال دیا کہ مرحومہ بھی ایسے ہی خیالات کی مالک تھی۔ اب بندہ پوچھے، پنجابی میں کہتے ہیں بندہ پوچھے کہ بھائی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی، اگر اب آنکھوں دیکھی مکھی کھانی ہی ہے تو اس کو اس کی تعریف کر کے یا اس کو مزے لے کے تو مت کھاؤ نا۔ تو جناب، اب واپس آتے ہیں دباؤ کی کہانی پر۔ اب یہ خطاب جنگل میں آگ کی طرح پھیلا ہی تھا تو اگلے ہی دن بابا رحمتے کی آڈیو کال منظر عام پر آ گئی، وہ بھی شور آپ سب نے سنی ہوگی، جس میں موصوف کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان پر دباؤ تھا کہ نواز شریف کو ہر حال میں سزا دینی ہے۔ اور مریم کو بھی موصوف نے پوچھا مریم نواز کے بارے میں، تو ان کو جواب ملا کہ مریم کو سزا دینا ضروری ہے، جس پر آگے سے دباؤ نہ ڈالنے والے کی آواز آئی کہ نہیں، ہر حال میں سزا دینی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو لانا ہے۔ اوہو، عمران خان تو کہتے تھے کہ وہ الیکٹڈ ہیں اور عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور
صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی انٹرسٹ۔ آپ کو یاد ہو تو ایک کرنل صاحب کو کڑیاں سے کڑیاں ملا رہا ہوں، ایک کرنل صاحب کی بھی بڑے تذکرے ہوتے تھے جو ایک جگہ سے لکھا فیصلہ اٹھاتے تھے اور سیدھا جا کر بڑی عدالت میں دے دیتے تھے، یہاں تک کہ فیصلے بھی ناظرین وہ پڑھے گئے جو عدالتی زبان میں بھی نہیں تھے۔ اور اس سب کے بعد باب رحمت بڑی ڈٹائی سے کہتے تھے کہ ان پر کسی اور کا کوئی دباؤ نہیں۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں، ان کی بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اگر نہیں تو پھر فورن فنڈنگ کیس میں عدالت کیوں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی؟ اگر نہیں تو پھر دونوں میں سے کسی ایک کو تو قصوروار ٹھہراؤ، بیلنس بات کرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے دباؤ تو پھر عمران خان صاحب کا محل کیسے لیگل ہو گیا جس کے کاغذات کا فونٹ بھی کیلبری فونٹ تھا؟ جی ہاں، یہ وہی کیلبری فونٹ ہے ناظرین جس پر مریم نواز کیس میں ایسی کی تیسی کر دی گئی، اور خان صاحب کے جو ڈاکومنٹس اس دور کے تھے جب کمپیوٹر استعمال ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ چلیں دباؤ نہیں ہے تو جہانگیر ترین سے لے کر اربوں روپے کی خرد برد کی داستانیں اب تک نیب کے دائرہ کار میں کیوں نہیں آئیں؟ اگر دباؤ نہیں تو پھر مافیا کے خلاف سینکڑوں کیسز پینڈنگ کے؟ ڈی ایچ اے کی کہانی ہو یا داستان ہو عسکری ٹاورز کی، پھر بھی یہ ساری چیزوں میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ دباؤ نہیں۔ ناظرین ایک بات ہے کہ ہم سب کو یہ جانتے ہوئے بھی ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور میں اس دباؤ میں کہہ سکیں گے کہ ہمارا سانس رک رہا ہے؟ میں پہلی بار یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اب شاید بہت کچھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اب اداروں کو واقعی سوچنا ہوگا، ملانے والوں کو اپنی روش بدلنا پڑے گی تاکہ ہمارے اداروں کا احترام برقرار رہ سکے، ورنہ حالات شاید RTF ڈاؤن کرنے جتنے آسان نہیں ہوں گے۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے